اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے پھر خطاب فرمایا۔ پہلی آیت اس سے پہلے جو گزری ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری، من و سلوہ وغیرہ۔ اور آج جو آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی اور رسول ہونے اور اپنے معبود ہونے کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمائے ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ان نشانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بھی بن جاتا، پکڑ لیتے تو ڈنڈا رہتا، اور اگر کنویں میں ڈال دیتے تو وہ ڈول اور رسی کا کام کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو وہ پہرا دیتا، اور ضرورت کے وقت جو اس سے پتیاں وغیرہ بھی توڑ لیتے، اور ضرورت کے حساب سے وہ بڑا بھی ہو جاتا۔ وہ عصا سراپا اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا جو ہے نبی ہونے پر دلیل۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی قدرت کی نشانی اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ رہا، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ دائنے ہاتھ کی شان یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اگر وہ بغل میں ڈال کر نکال لیتے تو وہ ہاتھ دائنا ایک دم روشن اور چمکدار ہو جاتا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ دیکھ کر کے خود متاثر ہو جاتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی۔ مزید یہ کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب کو نازل فرمایا جو فرعونیوں کے لیے عذاب رہا لیکن بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا سامان رہا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب بھیجا، خود قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جہاں بھی فرعونی بیٹھتے وہاں مینڈک ان سے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتا، لیٹتے تو وہاں پر بستر پہ پہلے سے مینڈک آ کر کے لیٹ جاتے۔ اس طریقے سے وہ ایک دم عاجز ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک کے عذاب کو ختم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا، اس انداز میں نازل فرمایا کہ اگر وہ لوگ منہ میں پانی لیتے تو پانی جو ہے یہ خون بن جاتا، اور کھانے بیٹھتے پانی لیتے پلیٹ میں ڈالتے پانی ہوتا، جیسے ہی وہ منہ میں ڈکتے فوراً وہ خون بن جاتا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ کلی کرو ہمارے منہ کے اندر تاکہ ہم لوگ پانی تو پی سکے، لیکن وہ پانی جب تک بنی اسرائیل کے منہ میں ہوتا تب تک وہ پانی رہتا، اور جیسے ہی کلی کر کے فرعونیوں کے منہ میں جاتا فوراً وہ خون بن جاتا۔ ایک دم فرعونی عاجز آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خون کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو کا عذاب نازل فرمایا، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تمام ختم ہو گئے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی نشانی۔ تو ان لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کہتے، لیکن ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوا ان لوگوں نے کہا ہم یہودی ہیں، نصرانیوں نے کہا ہم نصرانی ہیں۔ یہودیوں نے کہا انا ہدنا الیک، ہمیں اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، اس لیے یہود اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا، اور نصرانیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہے، تو اپنے آپ کو نصرانی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی روشن نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی روشن نشانیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں کو بدل ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ نعمت ان کے پاس آئی۔ نعمت کا انکار کرنا تین صورتوں میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمت آئے بندہ قبول نہ کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نعمت سے نوازے لیکن وہ بندہ ظاہراً یا باطناً اندرونی طور پر اس نعمت کو بدل ڈالے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نعمت ملی ہے
تو نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔ ان 3 صورتوں میں نعمت کا انکار ہوتا ہے، اور جب رب کی نعمت کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بدل دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ ان کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، سانس لینے کی نعمت، اٹھنے بیٹھنے چلنے کی نعمت، ہر طریقے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ اگر انسان خالی سانس ہی کا شکر ادا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بدل ڈالے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ انشاءاللہ گفتگو رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔